پہلگام کا وہ واقعہ جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہندو ٹورسٹ تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، تو جناب بھارت کے اندر جو ہے پہلی دفعہ اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے بھارت کے اپنے اندر سے۔ آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ پاکستان نے بھارت کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل کی ہے، بھارت کو شکست دی ہے۔ کہاں شکست دی ہے یہ جنگ کا میدان نہیں ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں، لیکن کہاں شکست دی ہے یہ ایک سرپرائز ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو جناب پاکستان نے بھارت کے اوپر جو ہے وہ برتری حاصل کی ہے، بھارت کو شکست دی ہے۔ کہاں شکست دی ہے یہ جنگ کا میدان نہیں ہے، میں پہلے آپ کو بتا دوں، لیکن کہاں شکست دی ہے یہ ایک سرپرائز ہے، بڑی خوشی کی خبر ہے، یہ تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب آج ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں کے وزرائے خارجہ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور پہلی دفعہ جو سب سے بڑی دھماکے دار خبر ہے وہ یہ ہے کہ پہلگام کا وہ واقعہ جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہندو ٹورسٹ تھے ان کو قتل کیا گیا تھا پہلگام کے اندر، جس کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو جناب بھارت کے اندر جو ہے پہلی دفعہ اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے بھارت کے اپنے اندر سے۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیلز شیئر کریں گے۔ لیکن پاکستانی سیاست جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لڑائیاں اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از ناٹ لیس دین اے جوک، تو اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہے آپ کے شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کے صاحبزادے قاسم خان نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ٹویٹ جو ہے وہ اردو میں ہے، تو آئی گاٹ دا امپریشن کہ شاید یہ ٹویٹ جو ہے ان کو کسی نے لکھ کے دیا ہوگا موسٹ پرابلی، کیونکہ میں نے کم از کم ان کو اردو میں کبھی بات کرتے نہیں سنا۔ ہو سکتا ہے انہیں اردو آتی ہو، میری شاید نالج میں یہ نہیں ہے کہ وہ اردو کے اوپر کوئی عبور ہے انہیں، لیکن مجھے فرینکلی اسپیکنگ کبھی اس بات سے فرق بھی نہیں پڑتا کہ کوئی جو ہے وہ کون سی زبان میں بات کرتا ہے، ایز لانگ ایز ہی کین کمیونیکیٹ اٹ ڈزنٹ میٹر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہمارے والد نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت پاکستان میں گزارا، ہم سے دور، اس لیے نہیں کہ انہیں ایسا کرنا پڑا بلکہ اس لیے کہ انہوں نے ایک کرپٹ نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہر روز ہمارے ساتھ ایک باپ کے طور پر موجود نہیں تھے، لیکن پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ ایک رہنما بن کر کھڑے رہے۔ انہوں نے اس ملک کو سب کچھ دیا، ہسپتال، یونیورسٹی اور انصاف کی ایک تحریک۔ انہیں پیشکش ہوئی کہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں، ہمارے ساتھ انگلینڈ میں چہل قدمی کریں یا کرکٹ کھیلیں، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ایک اندھیری قید میں بند رہنے کو چنا۔ ان کی قربانی پاکستان کے لیے ہے، ان کی طاقت پاکستان کی عوام ہے۔ دا لینگویج ایکچولی، میں جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ لینگویج جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ کسی نے اسکرپٹ جو ہے وہ لکھ کے دیا ہے، مجھے نہیں لگتا، آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ شاید انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ خود لکھا ہو، بٹ ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اچھا جی، سلمان اکرم راجہ صاحب، ظاہری بات ہے جو پچھلے 2 دن سے کنٹروورسی چل رہی ہے عالیہ حمزہ والی، اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کل رات کو مختلف شوز کے اندر آئے، 3 مختلف شوز کے اندر کم سے کم وہ اپیئر ہوئے، ندیم ملک صاحب کے، محمد مالک صاحب کے اور علینا شگری کے شو کے اندر۔ علینا شگری جو ہے وہ ایک اینکر پرسن ہے اور وہاں پہ ایکچولی اس پرٹیکولر شو کے بعد کچھ گرمی سردی بھی ہوئی ہے، وہ بھی میں ابھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ لیکن ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر جب وہ تشریف لے کر آئے تو انہوں نے کہا جی عمران خان کا فیصلہ بالکل واضح ہے، انہوں نے 5 اگست کو تحریک کے نقطۂ عروج سے جوڑا ہے۔ 90 دن کی بات علی امین گنڈا پور نے کی ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہے۔ اب یہ آپ ذرا اندازہ کیجئے، واٹ اے موکری، مطلب کیا مذاق ہے اس بات کا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ 90 دن کی ڈیڈ لائن دے رہا ہے، 90 دن کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی 90 دن تک اگر نہ ہوئے عمران خان سے رہا تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے، وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اور پارٹی کا سیکرٹری جنرل کہہ رہا ہے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ساڈا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ کیا ہے، یہ کس قسم کا مطلب یہ طریقہ کار ہے پارٹی کو چلانے کا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس حوالے سے پارٹی میں کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ سو بیسکلی علی امین گنڈا پور صاحب کا دیا ہوا جو الٹیمیٹم ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈسٹ بن کے اندر جو ہے وہ اٹھا کے پھینک دیا ہے، صرف اور صرف 24 گھنٹے کے اندر، بلکہ 48 گھنٹے، چلیں آپ 48 گھنٹے کے 48 گھنٹے کے اندر جو ہے 90 دن جو ہیں وہ گئے سیدھا ڈسٹ بن کے اندر، پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے اٹھا کے پھینک دیے۔ انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آنا چاہیے اور وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں، والد کے لیے جدوجہد کرنا ان کا حق ہے،
ان سے سوال ہوا کیا وہ 5 اگست سے پہلے پاکستان آئیں گے. انہوں نے کہا میری خواہش ہے کہ وہ پاکستان آئیں, لیکن کب آئیں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میں نے کوئی تاریخ نہیں دی. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک اور لوگوں کو توڑنے کا اشارہ دیا. مولانا بھی اس چیز کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو افسوسناک ہے, ہم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنے کے خواہش مند نہیں ہیں. چلو NNL بھی کٹی ہوگی آفیشلی جو ہے وہ ان سے بھی اب کٹی ہو گئی ہے. مولانا صاحب وہ جس طرح بچے کھیلتے تھے نا, یہ پکی والی دوستی ہے, یہ کچی والی دوستی ہے, یہ کٹی ہے, تو تم نے کون سی کرنی ہے, تو یہ بھائی جان انہوں نے بھی کٹی ہوگی. مولانا صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ ناراضگی ہو گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ علینا شگری صاحبہ ان کے شو کے اندر گئے سلمان اکرم راجہ صاحب. بعد میں ابھی وہ شو جو ہے آن ایئر ہونا تھا, ریکارڈ چونکہ پہلے ہوا, تو علینا شگری نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ ڈراپس اے بام شیل, سیز ہی واز نیور انوائٹڈ ٹو مرزا افریدیز پریسر, فاؤنڈ the address himself and showed up, denies attending the farmhouse huddle, rejects the 90-day protest plan outright tonight on ABN News at 10 PM. سوال سے آگے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بام شیل جو ہے وہ پھینکا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اتوار والے دن, علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا مجھے تو خود بھی نہیں بلایا ہوا تھا اس کے اندر, مجھے بھی نہیں بلایا گیا اس کے اندر, اور انہوں نے کہا میں نے خود جو ہے اس کا اتا پتہ کروایا کہ جناب یہ کہاں پہ پتہ ہے, کہاں پہ ہو رہا ہے, اور پھر میں وہاں پہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں جو فارم ہاؤس کے اندر جو میٹنگ ہوئی تھی, وہ جو قوالی نائٹ اینڈ آل دیٹ, انہوں نے کہا میں بھی نہیں تھا اس کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جس طرح ندیم ملک صاحب کے شو کے اندر کہا کہ جی 90 دن والا پلان جو ہے وہ ریجیکٹڈ, تو ان کے شو کے اندر بھی انہوں نے کہا. اچھا, جب انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی علینا شگری صاحبہ نے, تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا ایک رپلائی دیا جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ایکسپیکٹڈ بیٹر دین دس ٹویٹ فرام یو. علینا شگری صاحبہ کو یہ کہہ رہے ہیں What I said was, and hopefully you will play it, that the press conference by CM KPK was not an event to which anyone was invited. I turned up myself in order to show solidarity. Nobody needs an invitation to own a party event. Bombshell. انہوں نے علینا شگری کو کہا کہ جی میں نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے بھی اس پریس کانفرنس کے بارے میں نہیں پتا تھا, اور اس میں جو ہے خاص طور پہ کسی کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا, میں نے خود پتہ کرا کے جو ہے میں وہاں پہ پہنچ گیا, اور اس میں بام شیل والی کون سی بات ہے, مطلب علینا شگری کو انہوں نے کہا. اچھا, سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے, اور وہ اس ایونٹ کے اندر پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بھی نہیں بلا رہا. ایک تو آپ نے تصدیق کر دی کہ آپ کو بھی نہیں بلایا گیا, اور اس کے بعد آپ کو نہ بلانا آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اور میں نے نہیں بلایا تو نہیں بلایا, ڈزنٹ میٹر. مطلب آپ اندازہ کیجئے یہ اس طرح پارٹی چل رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ 90 دن کا پلان جو ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب گنڈا پور صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھیں سامنے آپ, یہ پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بھائی آپ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, آپ ادھر ہی کہتے تھے یہ بھائی بات سنو, یہ گنڈا پور صاحب کی جو ہے نا ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے اب آپ یہ پارٹی کس طرح چل رہی ہے بھائی, کوئی اپنی ذاتی رائے دے رہا ہے, کوئی آفیشیل رائے دے رہا ہے, کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے 90 دن کی. 90 دن والی بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو پتہ نہیں تھا, تب تک وہ کہہ چکے ہوئے تھے, گنڈا پور صاحب یہ بات کہہ چکے ہوئے تھے, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس وقت اس کو ڈینائی نہیں کیا. اس کے بعد جب سوشل میڈیا کے اوپر طوفان آیا, ہم نے بھی یہ بات کی کہ بھائی آپ نے 90 دن والی بات کہہ کے تو آپ نے غبارے میں سے ساری ہوائی نکال دی ہے. تو آج سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے کل رات کو مختلف شوز کے اندر گئے اور جا کے انہوں نے کہا نہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے, ساڈا ادھر نال کوئی تعلق نہیں ہے. تو گنڈا پور صاحب یعنی پھر وہی پارٹی پالیسی کے بغیر ہی چلی جا رہے ہیں, آٹو پہ چل رہے ہیں وہ. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کی, یہ جو ٹویٹ کیا, تو علینا شگری نے پھر ان کے ٹویٹ کا جواب دیا. انہوں نے کہا if the party secretary general is not invited to the most important meeting or party presser in Lahore and yet he reaches there on his own, it's a big news. Not many did that, including Alia Hamza. You did that in good faith and that's a bombshell news for us. The word selection is not intended to malign you. میرے خیال میں انہوں نے بالکل بات صحیح کی علینا نے کہ بھائی ہمارے لیے بڑی خبر ہے کہ مطلب ایک پارٹی کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے, پنجاب کا چیف آرگنائزر جو عالیہ حمزہ ہے ان کو نہیں بلایا جاتا, جو سیکرٹری جنرل ہے وہ لبدا پھرتا ہے لوگوں وہ کتنے ہے گھر کتنے ہے کتنے کرتے پے پریس کانفرنس. مطلب اب صحافیوں کو پتہ ہے اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو نہیں پتہ. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کا تعلق لاہور سے ہے, عالیہ حمزہ لاہور سے, سیکرٹری جنرل لاہور سے, اور سیکرٹری جنرل کو نہیں پتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو بھی پوچھنا پڑ رہا ہے کہ بھائی نے جناب دا گھر کتنے ہے, یہ کدا گھر کتنے جنہوں تسی سینٹ دا ٹکٹ دے رہے ہو. لاہور کے اندر رہنے والے بندے کو, پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو آپ اندازہ کیجئے کہ جو افریدی صاحب ہیں ان کے گھر کا ہی نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. یہ پارٹی کے ٹکٹ, ورنہ آپ مجھے بتائیے پارٹی کا ایک سیکرٹری جنرل ہو اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لاہور کے کس بندے کو آپ نے جو ہے پارٹی کا ٹکٹ دے دیا.
اس کے علاوہ علینا شگری کے شو کے اندر انہوں نے کہا یہ لوگ اسلام آباد سے جی ٹی روڈ کے ذریعے آیا اور ایک فارم ہاؤس میں گئے اور وہاں پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس ہوا ہفتے کی رات کو. اس اجلاس میں میں بھی شامل نہیں تھا کیونکہ میں کسی پارلیمانی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں, اس لیے میں نہیں گیا. کچھ لوگ چلے گئے جو پارلیمنٹیرین نہیں ہیں, ان کو آنے دیا گیا. ایک مروت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی آ گیا تو آپ اس کو بھیجیں گے تو نہیں. پھر یہ اطلاع آئی کہ اگلے دن علی امین گنڈا پور صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے. اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کسی کو کوئی دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا. مجھے معلوم ہوا تو چونکہ یہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں تھا, پریس کانفرنس تھی, تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک اکیلا شخص بیٹھ کر پریس کانفرنس نہ کرے, تو میں خود پوچھتا پوچھاتا پہنچ گیا جہاں یہ پریس کانفرنس ہونی تھی. اور بلکہ میں نے یہ کوشش بھی کی کہ اس پریس کانفرنس کی جگہ بدل دی جائے, لاہور ہائی کورٹ بار میں ہو سکے یا ڈسٹرکٹ بار میں ہو سکے تو بہت بہتر ہوگا, لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا. اتوار والا دن تھا. کیوں آپ اس پریس کانفرنس کی جگہ بدلنا چاہ رہے تھے؟ ایسا کیا تھا؟ آفریدی صاحب کے گھر میں ایسا کیا تھا؟ اتنے پیڑے ہیں وہ, اتنے برے ہیں کہ آپ ان کے گھر میں پریس کانفرنس, اگر آپ ان کے گھر میں پریس کانفرنس نہیں ہونے دے رہے تھے تو آپ نے قوالی نائٹ کے اوپر پی ٹی آئی کے تمام پارلیمنٹیرینز کو کیوں اکٹھے ہونے دیا پھر وہاں پہ؟ آپ تو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں نا. سیکرٹری جنرل جو ہے وہ تو چیئرمین کے بعد آتا ہے پارٹی کے ہیرارکی کے اندر. تو آپ وہاں پہ پریس کانفرنس کرانے کے اندر اتنے مطمئن نہیں ہیں تو آپ نے قوالی نائٹ ہونے دی اور جمع غفیر پورا کا پورا پارلیمنٹیرینز کا وہاں پہ جانے دیا. اس کا مطلب ہے بیسکلی سلمان اکرم راجہ صاحب کا پارٹی کے اندر کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے, ان کا کوئی کنٹرول نہیں. اور میں اکثر اوقات یہی بات کہتا ہوں کہ ان کا کوئی دھڑا چھڑا نہیں ہے. یہ اگر آج آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کہہ دینا بھائی جان ذرا بندے تک اکٹھے کر کے دکھاؤ, تو یہ بندے بھی نہیں اکٹھے کر سکیں گے. ان کا دھڑا ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے خلاف یہ بات کر رہا ہوں. ہی از ناٹ بیسکلی اے پالیٹیشین, ہی از این ایکسلنٹ لائر. سلمان اکرم راجہ صاحب از این ایکسلنٹ لائر بٹ ناٹ اے ویری گڈ پالیٹیشین. اور پالیٹکس ان کا فوٹے نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ. مطلب آپ صرف اندازہ لگا لیجیے یار, مطلب یہ کیا طریقہ کار ہے کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو نہیں بلایا اور نے کہا میں آپ ہی آ گیا, کلا بندہ کی کرے گا, چلو میں ہی ٹور پہنا میں جا کے اتنے بہ جانا. عجیب بات ہے یار. اچھا جی, بعد میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جس کسی کو علی امین صاحب کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ موصول نہ ہونے کا ملال ہے وہ جان لے. اب یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ عالیہ حمزہ کو سنا رہے ہیں. وہ جان لے کہ دعوت نامہ تو کسی کو نہیں بھیجا گیا تھا. کچھ خود عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ اور پارٹی کے وقار کی خاطر موجود تھے, جنہیں ملال ہے وہ اپنی مصروفیات سے آگاہ فرمائیں جو پارٹی وقار پر حاوی ہوئیں. لغو اعتراضات کا جواب خود ایک لغو عمل ہے, یہ شغل بھی صحیح. خیبر پختونخوا ممبران اسمبلی کے واپسی کے سفر کے دوران جگہ جگہ استقبالیے منعقد ہونا تھے. کہا گیا کہ شدید مصروفیات ہیں, استقبالیے نہ ہو سکیں گے. صحافی کو دیے سادہ جواب کو بتنگڑ بنا دیا گیا. سینٹ کا ٹکٹ ہرگز مالدار کا زر خرید کھلونا نہیں, بے لوث کارکن کا حق ہے, ہمیشہ اس حق کے لیے لڑوں گا. پارٹی نے پنجاب میں بڑے سیاسی عمل کو جو یقیناً بہتر ہو سکتا تھا. اندھی انا کی بھیڑ چڑھانا صرف بے وقوفی نہیں. اب یہ ساری بات جو ہے وہ عالیہ حمزہ کو سنائی جا رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور, سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر, شیخ وقاص اکرم, چاروں عالیہ حمزہ کے خلاف ہیں. چاروں نے اپنی اپنی پوزیشنز کے مطابق عالیہ حمزہ کے خلاف. علی امین گنڈا پور صاحب کو تو خود چاہیے تھا کہ وہ سی ایم تھے, تو وہ تو خود انوائٹ کرتے, خود کہتے کہ جی میں لاہور کے اندر ایونٹ کر رہا ہوں تو عالیہ حمزہ کو یہاں پہ ہونا چاہیے, یہ ان کی ٹرین ہے, یہ ان کی جگہ ہے, مجھے یہاں پہ ہونا چاہیے. میں یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا, میں نے ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ اس طرح کرتے دیکھا ہے کہ وہ اگلے کی ڈومین میں جاتے ہیں تو ان کو اگنور کر دیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ پشاور گئی تھی ایک دفعہ, انہوں نے ٹوٹلی علی امین گنڈا پور کو اگنور کر دیا تھا, ملی نہیں تھی ان سے. ان کے بغیر ہی وہ اور خدیجہ شاہ بالکل مطلب آن ہر اون ہی وہ وہاں پہ فنکشنز کر رہے تھے, جان بوجھ کے ہوا تھا. نہ علی امین گنڈا پور صاحب نے لفٹ کرائی, نہ انہوں نے آگے سے لفٹ کرائی. تو یہ اس طرح کی کچ بچ جو ہے نا اس پارٹی کے اندر چل رہی ہے. یہ کیا ہے عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے جب آپس میں پارٹی کی یہ صورتحال ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے اور اس سلسلے میں ایک پوری لسٹ جو ہے وہ دوبارہ دے دی گئی ہے. اس میں جو ہے وہ جو نام سامنے آئے ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, نعیم بخاری, نیاز اللہ نیازی کا نام بھی جو ہے فہرست میں شامل ہے. وکیل ظہیر عباس اور ہارون نواز کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے. عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں اور دیگر فیملی ممبرانس کے نام بھی جو ہیں وہ نام ان کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مشقیں کی گئیں. پولیس, رینجرز, ریسکیو 1122, فائر بریگیڈ, سول ڈیفنس, بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اہلکاروں نے جو ہے ان مشقوں کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا پارٹی کا بنیادی کارکن
ہوں ہمیشہ کارکنان کو ہی سپورٹ کیا, کسی کے سرمایہ دار ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہی کسی کمیٹی کا رکن ہوں جہاں میں اس پر اپنی رائے دے سکوں, نہ ہی عمران خان سے ملاقات ہوئی جو آپ کو کنفرم کر سکوں. کل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی فیملی کی ملاقات ہے, اس حوالے سے بات ضرور ہونی چاہیے. باقی پارٹی میں ٹکٹ کے لیے لابنگ کرنا ہر کسی کا حق ہے, لیکن حتمی فیصلے کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. ٹکٹوں کا رولا جو ہے جناب وہ ابھی بھی اسی طرح ہی چل رہا ہے. اس کے علاوہ کوہستان میگا اسکینڈل میں اس میں جناب نیب نے اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. نیب کے پی کے کی جانب سے جو ہے اعظم سواتی کو 17 جولائی کو طلبی کا نوٹس بھیجا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ اعظم سواتی کی جانب سے جمع کرائی گئی دستاویزات جو ہیں وہ ناکافی ہیں. اور دوسری جانب نیب نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے سوات سے رکن ڈاکٹر امجد علی کے خلاف جو ہے آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری جو ہے وہ شروع کر دی ہے. نیب کے مطابق ڈاکٹر امجد علی پر بدعنوانی, مشکوک آمدنی اور کرپٹ پریکٹسز کا الزام ہے, اور وہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے ہاؤسنگ بھی جو ہے وہ رہ چکے ہیں. یہ جو آمدن سے زائد جو ذرائع ہیں یہ ایک بڑا پرانا نیب کا ایک ٹیکٹک ہے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کا. ماضی میں بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کے ساتھ بھی کئی دفعہ جو ہے وہ یہ چیز ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی, بڑی سخت گفتگو کی. انہوں نے کہا صوبے کے اپوزیشن جماعتیں اراکین کی رکنیت معطل کرانے کے لیے عدالتوں سے رجوع کر رہی ہیں, جو مسلم لیگ نون اور جے یو ایف اے کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک پھڈا چل رہا ہے. انہوں نے کہا جبکہ مسلم لیگ نون نے بھی ہمارے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, نون لیگ کو اندازہ نہیں کہ اس کے اس اقدام سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے. ایسی اپوزیشن کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. حکمران ہمیں گالیاں دیتے ہیں اور اپوزیشن بھی ہمارے خلاف عدالتوں میں جا رہی ہے, تو ایسی صورت میں کسی بھی تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دینے کا فیصلہ کیسے کریں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور وہ تبدیلی پی ٹی آئی کے اندر سے آنی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ اختلافات ختم نہیں کر رہے, تاہم ہم چاہتے ہیں کہ ان تعلقات میں میانہ روی رکھی جائے اور اختلاف کو اختلاف کی حد تک محدود رکھا جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب ویسے ہی کہہ چکے ہیں, میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹھنے میں اب انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں ان کے ساتھ. اس کے علاوہ دنیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جی پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے وہ جو معطل ارکان تھے 26 افراد, ان کے حوالے سے جو ہے وہ اندر کی ڈیٹیل کچھ سامنے آئی ہے. لب لباب کا سٹوری بڑی لمبی ہے, لب لباب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ جناب کافی حد تک جو ہے وہ معاملات طے ہو رہے ہیں, اور چند شرط و شرائط جو ہیں دونوں سائڈ سے رکھی گئی ہیں کہ جناب گالم گلوچ وغیرہ نہیں ہوگی, اور ہلڑ بازی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو سننے کا جو ہے وہ نظم و ضبط جو ہے وہ پیدا کیا جائے, کچھ اس قسم کی بات ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈان نے ایک رپورٹ کیا ہے, یہ پچھلے دنوں ایک یہ ساجد نواز ایک صاحب ہیں جن کی کو ایک کلپ جو ہے وہ کافی وائرل ہوا تھا, جس میں انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے بھی جو ہے بڑی نازیبہ قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کی تھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پتہ لگا تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا, ان کی یہ تصویر بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی تھی. اور اس کے بعد اب یہ کل رات کو ایک یہ خبر آئی ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ کنفرم از دس, میں ابھی اس کو پہلے چیک کر رہا ہوں, اس لیے میں ساتھ ہی آپ کو کوشچن بھی دے رہا ہوں اس کے اوپر کہ جی یہ شاید کرشی کمپنی کے اندر شاید کام کرتے تھے اور شاید ان کو جاب سے فارغ کر دیا گیا, بٹ دس از انکنفرمڈ. میں کیونکہ بالکل میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کرنے لگا تھا تو اس سے 5 منٹ پہلے میری نظر سے یہ خبر گزری ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے. ان کے حوالے سے ان کے بیٹے عمر نے سیشن کورٹ لاہور میں ایک درخواست دائر کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی والد کو پولیس نے 2 دن سے گرفتار کر رکھا ہے, کوئی مقدمہ ہے نہ کسی عدالت میں پیش کر رہے ہیں. پولیس نے میرے والد سے معافی کی ویڈیوز بنوا کر سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں. اس نے استدعا کی ہے کہ میرے والد کو بازیاب کروانے کا حکم دیا جائے. تو جج صاحب نے جو ہے وہ آج 15 جولائی کو پولیس کو بلا لیا جی جواب طلب کرنے کے لیے. عدالت نے کہا ہے کہ جی اگر مغوی پولیس کی تحویل میں ہے تو کل بحفاظت عدالت میں پیش کیا جائے, اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ آج تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ساجد نواز کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی سختی ہو گئی ہے کہ آپ جو اس کو اٹھا بھی لیا گیا اور اس کے بعد اس کی جانب سے یہ بیان بھی جاری کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں, میری اس کے اوپر جو رائے آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ, میری رائے یہ ہے کہ آبویسلی میں کبھی بھی جو ایک نازیبہ زبان ہوتی ہے کسی کی طرف سے بھی ہو, آئی ووڈ نیور سپورٹ دیٹ. خاتون کے حوالے سے ہو یا کسی کی بھی آرم فورسز کے حوالے سے ہو, پولیٹیشنس کے حوالے سے, ایون پولیٹیشنز آپس میں بھی جب ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں, آئی ول نیور ایور سپورٹ دیٹ. تو یس, ان کا جو کام تھا, ان کا جو فیل تھا وہ غلط تھا. وہ جذبات میں آ کے, بارش ہو رہی تھی, پانی کھڑا ہوا تھا سارا سڑکوں کے اوپر, انہیں غصے سے آ کے کہتا. لیکن میرا اس کے اوپر ایک اور بھی پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر دی, انہوں نے چڑھا بھی دی تھی. انہوں نے کہا جی لو جی بڑا زبردست جو ہے وہ میرے پاس کلپ آ گیا ہے, تو چلو یہ چڑھاؤ, یہ تو یہ جنہوں کہتے ہیں نا وائرل ہونے والا مال ہے, یہ تو وائرل ہوگا یہ مال. وہ وائرلٹی کے چکر میں جو ہے نا بندہ بیچارہ رگڑا گیا. اس سے بہتر تھا میں آپ کو فرینکلی کھل کے بتاتا ہوں, ہم کئی دفعہ روڈ شوز کے لیے جاتے ہیں, کئی دفعہ لوگ جو ہیں بڑی بلو دا بیلٹ زبان استعمال کرتے ہیں پولیٹیشنس کے حوالے سے. اور یہ میں کوئی آج کے دور کی بات نہیں کر رہا, ایون عمران خان صاحب کا بھی دور تھا, کئی دفعہ ہوتا تھا کہ لوگ عمران خان کو گالیاں دے دیتے تھے, لٹرلی گالیاں دیتے تھے. تو لیکن ہم اس کو کبھی چلاتے نہیں تھے,
ہم اسے جو ہے وہ بیپ لگا دیتے تھے یا اسے کاٹ دیتے تھے, کیونکہ یہی جرنلسٹک ایتھکس ہوتی ہیں کہ آپ نہ. اب وہ پتہ نہیں کون تھا, کیڑا یوٹیوبر سی, انہوں نے کہا بھاڑ میں جاؤ, گالی دی ہے نا, نکالو اس کو, اے سودا چلے گا, اے ضرور چلے گا. اب اس کے بعد پھر میں دوسری اب سائڈ پہ آتا ہوں اس سارے معاملے کے, کہ اتنا سخت ریاکشن دے دینا کہ بندہ ہی تو یہ چک کے لائے گا, تیری ایسی تیری تو گال کس طرح کاٹتی. مطلب وہ اچھا, وہ اگر اس کی ویڈیو نہ بنتی نا اور وہ دل میں گالیاں دے رہا ہوتا تو پھر بھی کسی نے کچھ کہنا بھی نہیں تھا. مطلب آپ دیں 100 دفعہ گالیاں دیں, کسی کو پتہ ہی نہیں لگنا تھا. لیکن چونکہ اس کا کلپ چل گیا اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو بڑا چلایا کہ جی دیکھیں اس کے اندر جو ہے اس طرح گالیاں دی گئی ہیں, وہ بیچارے کی زندگی عذاب میں آ گئی. اب اگر تو اس کی واقعی نوکری بھی چلی گئی تو اس کی تو زندگی تباہ کر دی نا اس ساری چیز کے. اس نے غصے میں آ کے 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ میں جو کچھ بھی کہہ دیا, اس کی تو زندگی تباہ ہو گئی. سو آئی تھنک یہ کچھ زیادہ مطلب ہائی ہینڈڈنیس ہے اس سارے معاملے کے اندر. ٹھیک ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا اسلیپ آن دا ریسٹ, وہ کر کے اس کے بعد معاملے کو ختم کریں. ایم ہی بیٹھ کے اتنا زیادہ اس معاملے کو جو ہے وہ بڑھا دیا ہے, اس کی ضرورت نہیں تھی. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا تھوڑا سا جو آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبر دینی ہے, اور وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج بڑا انٹرسٹنگ دن ہے, کیونکہ 2 وزرائے خارجہ بھارت کے اور پاکستان کے جو ہیں جے شنکر جو انڈین فارن منسٹر ہیں, اور ہمارے جو ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب, ان کی آج جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے اس میں وہ شرکت کریں گے. اچھا, میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نوٹ کر رہا تھا, یہ وزرائے خارجہ کا فارن منسٹرز کا یہ اجلاس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایس سی او کے جتنے بھی فارن منسٹرز ہیں مختلف ممالک کے, وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ نو وائی تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ نا دے میک اٹ اے پوائنٹ کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خارجہ کہنے کے بجائے نائب وزیر اعظم کہا جائے. نائب وزیر اعظم وہاں جا رہے ہیں, نائب وزیر اعظم وہاں جا رہے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, پہلی بات تو نائب وزیر اعظم جو ہے آئی ڈونٹ نو کہ اس عہدے کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کیا اس کے لوازمات ہوتے ہیں, کیونکہ مجھے تو ابھی تک اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن بھائی اجلاس ہی وزرائے خارجہ کا ہو رہا ہے, وزیر خارجہ کے طور پہ وہ جا رہے ہیں, وزیر خارجہ کے طور پہ وہ شرکت کریں, وہ ملکوں کے نائب وزیر اعظم کا نہیں ہو رہا. لیکن I've seen this that they make it a point on mainstream media کہ ان کو نائب وزیر اعظم ہی کہنا ہے. وزیر خارجہ جو ہے کوشش کرو تو نہ ہی کہو تو بہتر ہے, مطلب ان کو نائب وزیر اعظم کہنا ہے, نائب وزیر اعظم کہنا ہے, ایز اف نائب وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے نا وہ ایلیویٹڈ ہے فرام اے وزیر خارجہ. سو میں آئی فائنڈ دس فنی, میں آپ کو لگے شاید میں عجیب بات کر رہا ہوں, لیکن آئی فائنڈ دس ویری فنی. تو خیر اینی وے, اب یہ ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی, یہ جے شنکر صاحب کی جو وزیر خارجہ ہیں انڈیا کے. یہ چین کے ان کے نائب صدر جو ہیں وہ ہانگ زینگ, کیونکہ انہوں نے وہ ہوسٹ ہیں تو انہوں نے ان سے ملاقات کی, اور انہوں نے جے شنکر نے ایکچولی سے ٹویٹ کیا کہ جی یہ دیکھیں میری جو ہے وہ چائنا کے نائب جو وزیر اعظم ہے, نائب صدر, سوری ناٹ نائب وزیر اعظم, نائب صدر سے جو ہے وہ میری ملاقات ہو رہی ہے, اور بڑی خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. اور بھارت جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کی چین کی کامیاب چیئرمین شپ کی حمایت کرتا ہے. ہمارے 2 طرفہ تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ اس دورے کے دوران میری بات چیت اسی مثبت سمت میں چلتی رہے گی. اب یہ کتنی بڑی ہپوکریسی ہے, یہ دوغلا پن ہے, یہ منافقت ہے, یہ کہ جب یہ جنگ ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی, تو انہوں نے ٹرکی کے حوالے سے جو ہے نا وہ زمین آسمان ایک کر کے رکھ دیا کہ جناب ٹرکی نے بڑی مدد کی ہے, ٹرکی نے جو ہے وہ ان کو ڈرونز دیے ہیں, اور ان ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا ہے, اور یہ کر دیا تو وہ کر دیا. بھائی وہ جڑے جہاز ہے کہ نا جنہوں نے آپ کے جہازوں کو جو ہے وہ ٹین کا ڈبہ بنا دیا تھا, کچرا بنا دیا تھا, وہ چائنا والے جہاز تھے. اور کل ہی میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بھی خبر دی ہے کہ چائنا سے ہیلی کاپٹرز بھی آ گئے ہیں. تو نفرت کا اظہار ٹرکی کے اگینسٹ کریں گے, لیکن چائنا جو ہے نا ادھر جا کے گھگی بند ہو جاتی ہے. بڑا ملک ہے نا, وہ زیادہ بڑا ملک ہے, زیادہ تگڑا ملک ہے. ایک دوسرا ٹرکی ایک مسلمان ملک ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے نفرت جو ہے وہ 1 منٹ میں بڑ بڑ کر کے بولنا شروع ہو جائیں گے. ادھر آ کے جو ہے وہ گھگی بند ہو جاتی ہے چائنا کے والے سے. ادھر آ کے جی دیکھیں میں چائنا کے نائب صدر کے ساتھ جو ہے میں کھڑا ہوں, تصویر کھنچا کے. اچھا میں نے ٹویٹ کے نیچے کامنٹ دے کے جے شنکر کے انڈینس خود انہیں کہہ رہے تھے بے شرمو, یہ وہی چائنا ہے, یہ وہی چائنا جن کے ساتھ ہماری بھی وار ہو چکی ہے 1962 کی, بارڈر کے اوپر ہماری بھی ان سے بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں, ان کے حوالے سے کچھ نہیں, کوئی بات چیت نہیں. ایسے تو بڑی تو ہاتھ سے کٹ کے تو کھڑا ہے وہ. اور دوسری ایک جو بڑی خبر آئی ہے وہ آئی ہے پہلگام واقعے کے حوالے سے, اور وہ کس طرح ہے جناب کہ جموں و کشمیر کے جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں منوج سنہا, انہوں نے جناب پہلگام حملے کی, دہشت گرد حملے کی مکمل ذمہ داری انہوں نے قبول کی ہے,
اور انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ جی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا, میں اس حملے کی مکمل ذمہ داری قبول کرتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ جہاں تک یہ واقعہ پیش آیا وہ ایک کھلا میدان تھا, وہاں سیکیورٹی فورسز کے لیے نہ کوئی سہولت موجود تھی اور نہ کوئی جگہ تھی. ان سے سوال کیا گیا کہ سیاحوں پر حملہ کرنے والے دہشت گرد کہاں ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ دہشت گردوں کی شناخت ہو چکی ہے لیکن ہم انہیں ابھی تک گرفتار نہیں کر سکے ہیں. ایجنسیاں جلد کامیابی حاصل کرنے کی امید رکھتی ہیں. 22 اپریل کو یہ واقعہ پیش آیا تھا, آج 15 جولائی ہو چکی ہے, یعنی کہ مئی جون جولائی تقریباً ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ 3 مہینے ہو جائیں گے. 3 مہینے ہونے کے بعد 5 بندے نہیں آج تک مل سکے ہیں. یہ ہے انڈیا کا حال. اس کے علاوہ ایک جو خوشخبری ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے, تو وہ یہ ہے کہ جی IBSF ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ, اس میں پاکستان کے جو کیوسٹ ہیں شاہد آفتاب, انہوں نے بھارت کے منن چندرا کو جو ہے وہ جناب انہوں نے شکست دی ہے. اور شاہد آفتاب نے جو ہے بغیر کوئی فریم ڈراپ کیے 3-0 سے کامیابی حاصل کی, اور ان کا جو سکور تھا وہ تھا جناب 90-17, 59-46 اور 105-46. یہ اس طرح جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو ہم نے سوچا یہ خوشخبری بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ اس میدان میں پاکستان جو ہے وہ فاتح رہا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.